الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی صورت میں لفظ کرونا کے چوتھے حرف نون کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ نون سے جو عمل بتلانے جا رہا ہوں یہ ایک مبارک اور بہت عظیم عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو بجا لانے سے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ اس وائرس سے ضرور انسان کو نجات عطا فرمائیں گے، مامون و محفوظ فرمائیں گے۔ نون یعنی نماز، اور نماز واقعتاً ایک بہت عظیم عمل ہے۔ نماز اپنی عظمت شان اور مقتضائے عقل و فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں ایک خاص امتیاز رکھتی ہے، اور خدا شناس اور خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور اور نفس کے تزکیہ اور تربیت کے لیے سب سے زیادہ نفع مند عمل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقی تمام اعمال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش پر دیے، لیکن نماز کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرش سے بلا کر، آسمانوں سے بلند عرش پر بلا کر اللہ رب العالمین نے یہ عمل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان وہ صرف نماز ہے، کہ نماز پڑھنے والے وہ مسلمان ہیں اور نماز کو ترک کرنے والے، انکار کرنے والے وہ کافر ہیں۔ تو اب کتنی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت سے ہم کتنا دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز تمہارے لیے آخرت میں نور ہوگی، نمازی کے لیے نور ہوگی۔ جہاں ہر طرف ظلمت ہی ظلمتیں، تاریکیاں، اندھیرے، ان اندھیروں میں اگر کہیں روشنی ہے تو وہ نماز کی وجہ سے ملے گی، اور جس کے پاس نماز نہیں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں۔ تو اب دنیا میں انسان بیماری کو ایک اندھیرا سمجھتا ہے، نماز اس کے لیے نور ہے۔ مصیبت کو ایک اندھیرا سمجھتا ہے، نماز اس کے لیے ایک نور ہے۔ پریشانی کو ایک اندھیرا سمجھتا ہے، نماز اس کے لیے ایک نور ہے۔ رزق کی تنگی کو ایک اندھیرا سمجھتا ہے، نماز اس کے لیے ایک نور ہے۔ اور ہم اس عظیم عبادت سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جب انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، تمام گناہوں کو اللہ نماز کی برکت سے دھو ڈالتا ہے۔ تو جب نماز کی برکت سے یہ ظاہری میل کچیل اور گناہ کی نحوست کو اللہ دھو سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ جو بیماریاں، یہ جو وبائیں ہیں، اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے ان سے بھی نمازی کو مامون و محفوظ فرمائیں گے۔ اور پھر قرآن مقدس میں رب العالمین فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کو، بری باتوں کو روکتی ہے۔ تو بے حیائی، بری باتوں سے انسان کی زندگی کا سکون ختم ہوتا ہے، آخرت، قبر، حشر برباد ہوتی ہے۔ اور جب انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ سکون دیتا ہے
اور قبر حشر بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں 3 چیزوں کی لذت نہ ہوتی تو میں اللہ سے اپنے لیے موت کو طلب کرتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی لذت مجھے حاصل ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ سے موت کو طلب نہیں کرتا۔ پہلی چیز فرمایا، گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں جب پیاس کی شدت سے انسان بلبلاتا ہے تو اس میں جو لطف ہے تو اس کی لذت کی وجہ سے میں اللہ سے موت کو طلب نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ رات کے اوقات میں آخری شب میں نماز میں کھڑے ہو کر سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھنا زمین پر، اس میں جو لطف اور جو لذت ہے اس کی وجہ سے میں اللہ سے موت کو طلب نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر عمدہ میوے چنے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا بندہ کسی باغ میں کھڑے ہو کر تازہ تازہ پھل چن رہا ہو، اس میں جو لذت ملتی ہے یعنی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کی وجہ سے میں اللہ سے موت کو طلب نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں، نماز ایک اتنی عظیم عبادت ہے اور آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آج ایسے بھی لوگ ملیں گے جو روزے کو تو عظیم سمجھ کر رکھ لیتے ہیں اور نمازیں کوئی نہیں پڑھتے۔ روزہ 1 فرض ہے اور نمازیں 5 فرض ہیں، 5 کو ترک کر کے 1 کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب انہیں نماز کی دولت ملی، آپ علیہ السلام نے انہیں نماز کا حکم دیا تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ کسی اور عمل پر اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے، کہ بھئی ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑتا تھا، اب 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اپنے مسئلے حل کرائیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنی مردہ سواریوں کو انہوں نے زندہ کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسموں میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے 360 صدقے کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اگر تھوک پڑی ہو اس کو صاف کرنا یا اس پر مٹی ڈالنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا تمام 360 جوڑ کے صدقوں کے لیے کافی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ 2 رکعت نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرے گا اور اس کے ساتھ سنن کا لحاظ رکھے گا، اس کی رعایت رکھے گا، اس کا اہتمام رکھے گا، نوافل کا اہتمام رکھے گا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ کرونا وائرس کیا، کسی قسم کی بیماری بھی اس آدمی کے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عظیم عبادت کو ادا کرنے والا بنائے۔